ورنہ اندر کر دوں گا۔ اس نے کہا اندر کرو یا باہر کرو، میں کہیں جانے والا نہیں، کوئی سامان پلانے والا نہیں، میں نے کوئی درخت نہیں کاٹا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، میں کہیں جانے والا نہیں۔ اس نے کہا یہ بڈھا کوئی پاگل ہے، اس کو اندر کر دوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ جہاں مرضی بھیج دو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ بغیر جرم والے اندر کر دیے جائیں گے، اعلانیہ کھا جانے والے کسی اور پارٹی کے اندر شامل ہو کر پھر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آج صبح برار گھر سے ایک صاحب مجھے فون کرتے ہیں، اعجاز افضل صاحب میں عدالت پہ داخل ہوا، برطانیہ سے آیا ہو، وہاں کا شہری ہو، میں نے ایک بیان تصدیق کرانا تھا، میں نے فائل ہاتھ میں اٹھائی، جج کے کمرے میں داخل ہوا، سلام کیا، السلام علیکم جناب، یہ میرا کام ہے، اس پہ آپ کے دستخط مطلوب ہے۔ اس نے کہا تم کون ہو، کیسے داخل ہو گئے ہو، تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، تمہارے سر پہ رومال نہیں ہے، بدتمیز ہو، گستاخ ہو، تمہیں اندر کر دوں گا۔ اس نے کہا اندر جاؤں گا، اکیلا نہیں تجھے بھی لے کے جاؤں گا۔ یہ تو کیا بات کر رہا ہے، یہ مہاراجا ہری سنگھ کی عدالت ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ میرے بھائیوں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جہاں یہ جو سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں ڈکار جانے والوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ کی تعمیر و ترقی کے لیے آنے والے پیسے اس طور پہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ صادق صاحب آپ نے سنا لطیف جاگ رہے ہو کہ سو گئے، جلسہ دیکھ کے خوش ہو گیا، اس کو نیند آ گئی اور علی حسین تو جاگ رہا ہے۔ لطیف تو یاد رکھ کہ تجھے بھی جگائے گا، تجھے بھی اٹھائے گا۔ میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا، نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے، میں بھی بھول گیا، آپ بھی بھول گئے۔ میرے بھائی ہو، میں کچھ نہیں کہہ رہا، اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، آپ کو سب معلوم ہے، آپ سارے جانتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے مگرمچھ گرفتار ہوئے، 20 کروڑ کھا گیا ہے، 3 کروڑ کھا گیا ہے، احتساب پیروں نے پکڑ لیا ہے اور ساتھ کہا گیا اس کو ہم موقع دیتے ہیں، 20 کروڑ تو کھا گیا، صرف 20,000 جمع کرا دے، اس کو ہم آزاد کر دیں گے، واپس اسی جگہ پہ لگا دیں گے جہاں بیٹھ کر اس نے 20 کروڑ کھایا ہے۔ اور یوں بارگین کے ذریعے وہی ڈاکو واپس آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کیا گیا، ادھر سے کھایا تھا، اس میں سے 20 لاکھ بجایا ہے، اب پہلے 3 کروڑ کھایا تھا، اب 20 کروڑ کھائیں گے، کیا ہوگا، 20 لاکھ نہیں 40 لاکھ دینا پڑے گا۔ یہ سب کچھ آپ اخبارات سے پڑھتے ہیں، آپ اخبارات سے لکھتے ہیں، آپ کانوں سے سنتے ہیں، اور یہ سارا کھیل ان 64 سالوں میں آپ کے پاس جاری ہے۔ کس بات کا رونا رویا جائے، اسپتال کی بات قیوم افسر کر رہے تھے، دوسرے نوجوان آپ سے کر رہے تھے، لوگ کہتے ہیں ایک اسپتال ہمیں مفت ملا ہے، میں کہتا ہوں مفت نہیں ملا، سنگولا والوں سے پوچھیں زلزلہ نے کتنی اموات ہوئی، آزاد کشمیر میں 45,000 لوگوں کی جانوں کی قربانی لگی، جو والوں نے 2 ہسپتال بنا کے دیے، دنیا میں کسی جگہ 2 ہسپتالوں کی کسی قوم نے اتنی بڑی قیمت ادا نہیں کی جس قیمت کے ہسپتال ہمیں ملے۔ اور آج ان ہسپتال کی حالت دیکھ لیجیے، اس کا مین گیٹ بند ہے، اس کی 4 دیواری کے ساتھ 3 کی 4 چادریں کھڑی کر دی گئی ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ ہسپتال ہے یا کیا چیز ہے، کس کو کس سے خطرہ ہے، لوگوں آپ سارے جانتے ہو، دور کی بات نہیں، اس سڑک سے آگے بڑھتے ہو، کئی جگہ میں داخل ہونے کے ساتھ وہاں چھوٹی سی ڈسپنسری ہے، پچھلے 10 سالوں سے میری اہلیہ 19 گریڈ کی ڈاکٹر وہاں بیٹھ کر آپ کی بہنوں بیٹیوں کی خدمت کر رہی ہے، وہاں پہ ایک پولیس کا آدمی بھی کھڑا نہیں، نہ ڈاکٹر کی جان کو خطرہ ہے نہ آپ کے مریضوں کو خطرہ ہے۔ پرانے اسپتال چلے جائیں، 5 ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ایک بھی پولیس کا سپاہی کھڑا نہیں، نہ ڈاکٹروں کو خطرہ ہے نہ وہاں سے آنے والوں کو خطرہ ہے۔ صادق خان صاحب آپ کتنی مرتبہ گئے اس PHO کے دفتر میں، آپ کا کسی پولیس کانسٹیبل نے استقبال کیا نہیں کیا، پھر اس PMS میں داخل ہوتے ہوئے آپ کیوں میری بیٹیوں بہنوں کی تلاشیاں کیوں نہیں جا رہی ہیں، کس کو خطرہ ہے، یہ گیٹ کیوں بند ہے، کیوں آپ کے لیے گیٹ نہیں کھلتا، یہ سارے سوالات
میرے کرنے کے نہیں ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں. 64 سالوں کے بعد بھی ابھی یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے وہاں پہنچیں گے کہیں گے پنڈی, پوچھیں گے حالت ہو گیا کہیں گے پنڈی, کہیں گے کڈنی فیلئر میں چلا گیا کہیں گے پنڈی, کہیں گے کینسر ہو گیا کہیں گے پنڈی. 64 سالوں بعد بھی صادق خان جو لوگ ایک ہسپتال نہیں بنا سکے, ایک ہسپتال نہیں دے سکے جہاں آپ کے میرے مریضوں کا علاج ہو سکے, وہ تعمیر و ترقی کے ہیرو کیسے ہو گئے؟ وہ کون سے چاند تارے توڑ کے لائے؟ پٹیاں لگ رہی ہیں اور تالیاں بڑھ رہی ہیں. آج میرے لیے بھی کچھ ہار لے کر آئے تھے, میں نے فوراً نکالے گلے سے. یہ جیتنے والی نہیں, جو دوسری ہار ہے جو آپ میرے گلے میں ایک مرتبہ پھر ڈالنا چاہتے ہیں, مجھے قبول نہیں ہے. میں نے کوئی کسی کے گلے میں ڈالی, کوئی کسی کے گلے میں ڈالی. ہارا میں کبھی نہیں, ہارے تم ہو لوگوں. بازی تو نے کھیلی ایسی ہے جس کے نتیجے میں آج 64 سالوں کے بعد روتے ہو کہ آج قانون نہیں ہے, آج روتے ہو تعمیر و ترقی نہیں ہوئی ہے. میرے بھائیوں پھر میں ہارا یا آپ ہارے, اس لیے اب ہار نہ ڈالو, اب جیت ڈالو, اب سارے ووٹ ڈالو, کوئی بھر کے ڈالو. بندیک والو, علی حسین نے عزم کیا ہے, آپ سے بھی کہتا ہوں عزم کرو, فیصلہ کرو, ارادہ کرو اس بات کا کہ ہم نے قرآن والے نظام کو لانا ہے. یہ جو آج کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ پھر اعجاز افضل کو ہرانا ہے, ان سے یہ بات کہہ دو کہ اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اللہ کے اس چراغ کو, اس نور کو پھلکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. رب نے اس کی بقا کا بہترین اہتمام کر رکھا ہے. ہاں یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے. آج کوئی یہاں پہ مفتی سوچ رہا ہوگا کہ اعجاز افضل نے بڑی سخت بات کہہ دی ہے. نہیں مفتی صاحب, نہیں مفتی صاحب, میں نے سخت بات کہی. میرے اللہ کا قرآن, میرے اللہ کا پیغام, میرے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کو تو فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. بس جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں. جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. سورہ مائدہ اٹھا کے پڑھیے. آج جب اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق نظام نہیں چل رہا, فیصلے نہیں ہو رہے, ذمہ داران اللہ کے حضور اپنے مقام کا تعین کر رہے ہیں. اور آپ اور میں بھی سوچ رہے ہیں اس سے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں معاون اور مددگار بنو, برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو, برائی کرنے والوں کے مددگار نہ بنو. آج 64 سالوں سے جن لوگوں کو بار بار موقع دیا گیا انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا, پھر ان کے معاون اور مددگار نہ بنو, انہیں مزید موقع نہ دو. اور ایک موقع لوگوں مجھے دو. میں آپ سے کہتا ہوں قرآن و سنت کا نظام ہوگا تو پھر مفتی کو یہاں آ کر کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ ناموس سے صحابہ کے لیے قانون بناؤ. قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے تو احکامات دے رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ناموس کے لیے تو تعلیمات دے چکے ہیں. اس لیے کہتا ہوں قرآن سنت کا نظام لائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پھر بھی زبانوں سے کہیں گے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بھائی اور بزرگوں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک اور بات
یہاں پہ حسن محمد بیٹھے